بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو میں نے آج ایک آدمی کو سنا جیسے کہ زندگی بھر سنتا ہی چلا آ رہا ہوں، کبھی کوئی کہانی، کبھی کوئی قصہ، کبھی کوئی خبر، کبھی کوئی نیوز، کبھی کوئی میٹر۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں جناب عالی کہ زندگی کی تلاش میں ہم موت کے کتنے قریب آ گئے۔ تو آج میں جو گفتگو کر رہا ہوں اس کا جو مین مقصد ہے، یا عنوان کہہ لیں یا ٹائٹل کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں، کہ زندگی کی کہانی موت کی زبان۔ تو شاعر کہتا ہے کہ زندگی کی تلاش میں ہم کتنے معذور ہو گئے، کتنے بے بس ہو گئے، کتنے بیمار ہو گئے۔ بچپن تو گیا ہی گیا، جوانی بھی گئی، اور اب بڑھاپا بھی جانے والا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ ہم موت کے کتنے پاس آ گئے۔ تو میری آج کی گفتگو اسی پر ہے۔ تمام عمر ہم یہی کوشش کرتے رہے کہ فلاں سے ملنا ہے، فلاں جگہ جانا ہے، فلاں چیز لے کر آنی ہے، یہ کام ادھورا رہ گیا، اس کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ وہ کام کمپلیٹ کیا ہوئیں گے؟ زندگی کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ اور یہ ہر انسان کی یہی کہانی ہے، ہر انسان کی یہی کہانی ہے۔ تو زندگی کی کہانی ہے، موت کی زبانی ہے۔ جیسا کہ میرے حال کو دیکھ کے آپ کو ساری صورتحال نظر آ رہی ہوگی، یعنی میری تصویر کو دیکھ کے۔ بال بھی سفید ہو گئے ہیں، عمر بھی اچھی خاصی ہوئی ہے۔ تو جناب بات یہ ہے کہ معاملات چل ہی رہے ہیں جیسے بھی چل رہے ہیں۔ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ جس حال میں بھی رکھے ہمارا رب العالمین، پاک پروردگار۔ تو بیماریاں لگ گئی ہیں، معذوری ہو گئی ہے، چلنے میں دشواری، اٹھنے میں دشواری، کھڑے ہونے میں دشواری، بولنے میں دشواری، ذہن میں یادداشت میں پرابلم، سماعت دیکھنے میں مسئلہ، سننے میں مسئلہ، بیماریوں کا الگ سے لگ جانا، اور دیگر معاملات وہ الگ ہیں۔ یعنی ہم جب سے اس دنیا میں جی رہے ہیں شکار ہی ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ ہم نے کسی کو شکار نہیں کیا، ہم خود شکار ہو رہے ہیں، اور نہ جانے کب تک ہوئیں گے۔ اب تھوڑی سی زندگی رہ گئی ہے، ابھی اور کر لو شکار۔ اور جس کے بھی پاس چلا جاؤ، اگر پرچون والے کے پاس جاؤ، سبزی والے کے پاس جاؤ، گوشت والے کے پاس جاؤ، کپڑے والے کے پاس جاؤ، جوتے والے کے پاس جاؤ، جس کے بھی پاس چلے جاؤ اپنی ضرورت کو لے کے وہی شکار کر رہا ہے۔ اچھا، ایک تو ہوتا ہے کاروبار کرنا، اور ایک ہوتا ہے شکار کرنا۔ بولے آ گیا اس کو پھنسا لو جال میں، آ گیا، مجبور ہے، یہ مجبور ہے جبھی تو آیا ہے۔ تو جناب یہاں تو شکاری شکار ہو رہے ہیں، کبھی ملاوٹ کا شکار، کبھی مہنگائی کا شکار، کبھی بے روزگاری کا شکار، کبھی بیماریوں کا شکار، اور کبھی جو ہے وہ محلے کے جو ہے وہ بڑے بڑے جو فنکار ہیں، کبھی ان کا بھی شکار ہونا پڑ جاتا ہے۔ جیسے جنگل میں نہیں ہوتا ہے، جنگل میں ہر
جانور، ہر طاقتور جانور کمزور کو کھا رہا ہے، اسی طرح دنیا میں انسانوں کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہے کہ جس کا جہاں بس چل رہا ہے، جس کا جہاں داؤ لگ رہا ہے، وہ اس کو وہاں ہی لٹا دے رہا ہے، پچھاڑ دیتا ہے۔ تو جناب یہ اسی طرح زندگی پوری ہو گئی، زندگی کی تلاش میں ہم موت کے قریب تر آتے جا رہے ہیں، اور ابھی نہ جانے مزید کیا ہونا ہے، لیکن اب وقت کم رہ گیا ہے، بہت کم رہ گیا ہے وقت۔ لیکن میں تو دعائیں کرتا ہوں اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا عطا فرما، ہسپتالوں میں یا گھروں میں یا جہاں کہیں بھی معذور ہیں، بے بس ہیں، بیمار ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، جس اسٹیج پہ بھی ہیں، جس عمر میں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ سب کا بھلا کرے، اور سب کا ہی بھلا چاہتے رہتے ہیں۔ جب سب کا بھلا چاہ رہے ہیں تو ہمارا بھی بھلا اللہ تعالیٰ کر دے گا، اور اس نے متعدد بار ہمارا بھلا کیا ہے، کئی مرتبہ بھلا کیا ہے، اور یہاں ایسا بھلا کیا ہے جو کسی انسان کے بس کا کام نہیں ہے، یہ تو وہی کر سکتا ہے جو علی کل شیء قدیر ہو۔ تو اس نے ہمارا کئی مرتبہ بھلا کیا، کبھی اس نے زندگی سے بچایا، موت سے بچایا، کبھی فیملی کے افراد کو موت سے بچایا، کبھی بیماریوں سے بچایا، کبھی دکھوں سے بچایا، کبھی نقصان سے بچایا، کبھی تباہی سے بچایا، کبھی بربادی سے بچایا۔ تو وہ تو ہمارا بھلا ہی بھلا کر رہا ہے، لیکن ہم جو ہے اپنی منزل کے قریب تر پہنچ گئے ہیں۔ منزل جو ہے اب وہ زیادہ دور نہیں ہے، یعنی وہی منزل کہ زندگی کی تلاش میں، یا زندگی کی کہانی موت کی زبانی۔ تو جو ہماری جو کہانی ہے وہ موت کی زبانی ہی پوری ہوگی، وہ قبر میں جانے کے بعد ہی وہ کہانی ختم ہوگی۔ بہرحال جب تک سانس چل رہی ہے تب تک آس ہے، اور یہ آس بھی بڑی کام کی چیز ہے، یعنی آس امید بھی بہت کام کی چیز ہے۔ یہ بہت ہمیں سہارا دیتی ہے، ہمیں تقویت دیتی ہے۔ بولے آج اگر دن خراب ہے، وقت صحیح نہیں چل رہا، تو کل وقت اچھا بھی آ جائے گا۔ آج بیمار ہیں تو کل صحت مند ہو جائیں گے، آج بے روزگار ہیں تو کل جو ہے کوئی پیسوں کا بندوبست، روزگار کا بندوبست ہو جائے گا۔ تو اسی طرح سے یہ زندگی کہانی چل رہی ہے۔ تو یہی ہے وہ زندگی کی کہانی موت کی زبانی۔ اللہ نگہبان۔ اب مجھے نہیں پتہ میں نے کہاں صحیح کہا ہے، کہاں غلط کہا ہے۔ بہرحال آپ کی مرضی ہے، آپ سے جو ہے وہ بار بار کچھ نہیں کہا جاتا، بس آپ کے لیے دعا ہی کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت مند و تندرست اور شاد و آباد رکھے، آمین۔ اللہ حافظ۔